دوستوں، عید کے موقعوں پر جانور خریدنے کے وقت پاکستانیوں کے جذبے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں، لیکن ہر سال جانور خریدنے کے وقت پاکستانیوں کے ساتھ کچھ ایسے دھوکے ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو اچھا خاصا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں آپ کو منڈیوں میں ہونے والے کچھ ایسے فراڈ دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ لوگ اپنی بار خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کچھ ایسا فراڈ تو نہیں کرنا چاہ رہا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیرے جانور کی۔ دوستوں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، مطلب وہ جانور جس کے دانت دودھ کے ہوں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن منڈیوں میں کچھ ایسے دھوکے باز بیوپاری بھی نظر آئیں گے جو کہ جھوٹ بول کے ہی کھیرے جانور بیچ دیتے ہیں اور خریدنے والا یہ دیکھے بغیر ہی جانور کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ تو پھر کچھ ایسا ہی واقعہ سراب منڈی میں پیش آیا جب ایک بیوپاری اور کچھ لوگوں میں اس بات کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اصل میں جس جانور پہ بحث شروع ہوئی تھی وہ جانور تو 91,000 کا بک چکا تھا، اور اس میں خریدنے والے نے اس جانور کے دانت خود دیکھنے کے بجائے بیوپاری سے سوال کر ڈالا کہ یہ کتنے دانت کا جانور ہے۔ بیوپاری نے اسے اس بات پہ جھوٹ بول ڈالا کہ اس جانور کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہیں اور اب یہ اس کے 4 پکے دانت آ چکے ہیں۔ خریدار نے اس کی اس بات پر یقین کر ڈالا اور بیوپاری کو 91,000 روپے پکڑا کر جانور خرید لیا اور جانور کو لے کر گھر کو چلتے بنے۔ لیکن ابھی یہ جانور کو لے کر سڑک پار گئی تھے کہ ان لڑکوں کے باپ نے جانور کے دانت چیک کیے تو وہاں ان کو پتا چلا کہ یہ بیچارہ تو ابھی کھیرا ہے۔ تو پھر یہ لوگ اس بچڑے کو لے کر واپس اس بیوپاری کے پاس آتے ہیں، لیکن یہ بیوپاری یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ جانور تو میں نے بیچا ہی نہیں، اور تو اور پیسے دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی بات پر ان لوگوں میں گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر پھر اس بات کو حل کرنے کے لیے منڈی کی انتظامیہ نے بیوپاری اور خریدار کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ لوگوں نے اس عید پر کس جانور کی قربانی کی تھی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں سراب منڈی کی، جہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی جعل سازی دکھائیں گے۔ ادھر 2 آدمی ایک جانور کا سودا کرنے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک بچڑا پسند آ جاتا ہے جس کی قیمت 45 لاکھ فائنل ہوئی تھی۔ اس قیمت پر بیوپاری بھی کافی خوش تھا اور خریدار بھی، لیکن جب خریدار نے اس بچڑے کے دانت دیکھے تو خریدار کو اس میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ پہلے تو یہ بچڑا اپنا منہ ہی نہیں کھول رہا تھا، جب بیوپاری سے کہہ کر اس کا منہ کھلوایا تو اس کے 2 دانتوں کا رنگ کچھ الگ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ جانور کے دانتوں کی اچھی طرح سے صفائی کرنے پہ سب کے سامنے واضح تھا کہ اس کے گرے ہوئے دانتوں کی جگہ یہ پلاسٹک کے دانت لگائے گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ بچڑا ابھی تک قربانی کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس کے گرے ہوئے دودھ کے دانتوں کی جگہ اس کے پکے دانت ابھی آئے ہی نہیں تھے، اور بیوپاری نے اس کے نکلی دانت لگا دیے تھے تاکہ میں یہ جانور اچھے خاصے پیسوں میں بیچ سکوں۔ اسے اس کا فائدہ تو ہو جانا تھا، پر اس کے خریدار کی قربانی بھی خراب ہو جانی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس فراڈیا انسان کو اسی وقت پکڑ لیا گیا تھا۔ ان ساری باتوں میں سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ بیوپاری یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ نکلی دانت ہیں۔ اگر یہ بیوپاری اپنی غلطی مان لیتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی، لیکن پھر منڈی کی انتظامیہ نے اس بیوپاری کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے لات مار کے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس عید پر کتنے کا جانور خریدا تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اور یار میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار میں اپنی ویڈیوز کافی ریسرچ اور محنت کر کے بناتا ہوں، تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، کیا آپ لوگ نے کبھی منڈی میں ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ بیوپاری نے ایک جانور کا سودا کسی اور سے کیا ہو اور لیکن وہ بیچ کسی اور کو دیا ہو؟ تو کچھ ایسا ہی سہیل نامی شخص کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ صاحب UK سے پاکستان میں صرف قربانی کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ صاحب سراب منڈی پہنچے تو انہیں وہاں پر ایک بچڑا پسند آتا ہے جس کا ریٹ ان کا بیوپاری کے ساتھ 1 لاکھ فائنل ہو چکا تھا، لیکن ان بھائی صاحب نے ان کو 1 لاکھ پکڑانے کی جگہ ان کو 2,000 کا بیانہ پکڑا دیا اور بیوپاری سے کہا کہ میں نے ابھی منڈی سے اور بھی جانور وغیرہ بکرے وغیرہ خریدنے ہیں، میں واپسی پہ آپ کو باقی پیمنٹ کر کے یہ جانور آپ سے لے جاؤں گا۔ لیکن جب یہ صاحب واپس آ کر اپنا جانور لینے آتے ہیں تو اس بیوپاری نے وہ جانور آگے کسی اور کو بیچ ڈالا تھا۔ ان بھائی صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ساری منڈی سر پر اٹھا لی تھی، اور یہ بھائی صاحب نہ ہی اپنا بیانہ واپس لے رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو مرضی کرو مجھے میرا جانور واپس لا کے دو۔
दोस्तों आप लोगों ने मंडियों में व्यापारी के धोखे तो देख लिए हैं, अब मैं आपको खरीदारों के धोखे दिखाता हूँ कि खरीदार भी किसी से कम नहीं होते। जैसे कि आप इस वीडियो में यासिर शामी को एक आदमी से बात करते हुए देख सकते हैं। ये वो गरीब व्यापारी है जिसने किसी खरीदार को अपने 2 बकरे 46,000 में बेचे थे। खरीदार के जाने के बाद इस व्यापारी को पता चलता है कि ये सारे के सारे नोट नकली थे और ये किसी भी काम के नहीं हैं। व्यापारी का कहना था कि खरीदार आया तो एक बड़ी सी गाड़ी में था, जिससे ये साबित होता है कि इसे इस दौलत ने इसको बड़ा किया हुआ है, वरना इसका खुद का ईमान और इखलाक कुछ भी नहीं है। और इस गरीब ने ये बकरे अपने गांव में किसी आदमी से उधार मांग कर लाए थे और इन बकरों को लाहौर बेचने के लिए लाया था कि शायद मैं ईद पर अपने बच्चों और अपनी बेटियों की अच्छी चीज़ों और अच्छी ईद से निकाल लूँगा। जो आदमी इसे बकरे लेकर गया था, ना ही उस आदमी की कुर्बानी अब कबूल होगी और वो आदमी अपने घर और बच्चों को भी हराम ही खिलाएगा। आपका इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं इस राशिद नामी शख्स की। दोस्तों मंडी जाकर इस राशिद नामी शख्स के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि इनको अच्छा खासा धचका लगा। इन्होंने डेरा गाजी खान से एक फार्म से 30 राजनपुरी बकरे खरीदे जिनकी कीमत 32 लाख रुपए थी। सौदा होने के बाद इनके बकरों पर एक स्प्रे लगा दी गई ताकि कल ये आराम से ये अपने बकरे पहचान कर अपने साथ ले जा सकें। इवन यहाँ तक कि इन भाई साहब ने रात भी इस व्यापारी के साथ गुजारी थी। जब अगले दिन बकरे लेने राशिद साहब उठे तो इन्होंने देखा कि इस आदमी ने तो सारे के सारे ही बकरे ही बदल चुके थे और उन पर निशानियां भी बदली हुई थी। और ये व्यापारी इस बात से मानने को भी इनकार कर देता है कि इसने बकरे बदल दिए हैं। व्यापारी ने अपने आदमी को साथ मिलाकर इस आदमी के साथ बदमाशी की और राशिद साहब को वापस भेज दिया, जिसके बाद इस किसान के सारे बकरे मर जाते हैं। हमें से ये सबक हासिल होता है कि कभी भी किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सच के साथ चलना चाहिए।